السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج قضا نمازوں کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا۔ پیارے بھائیوں، جن مسلمانوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کسی کی عمر 30 سال ہو گئی، کسی کی عمر 35 ہو گئی، کسی کی عمر 40 سال ہو گئی، کسی کی عمر 50 ہو گئی، کسی کی عمر 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، لیکن کوئی 5 وقت نماز کی پابندی کا حال نہیں تھا۔ کبھی دل چاہا نماز پڑھ لیا، کبھی جی چاہا نماز چھوڑ دیا، جمعہ پڑھ لیا تو کبھی مغرب پڑھ لی تو کبھی کبھار ظہر پڑھ لی، یہ زندگی کا معمول رہا۔ اب عمر ہو گئی 50-60 سال، تو اب اتنی سالوں کی نماز کیسے قضا ادا کرے گا؟ تو یاد رکھیے، شریعت کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے، اور لڑکی 9 سال سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتی ہے۔ تو جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئے تو ان پر نمازیں اور روزے فرض ہو گئے۔ تو جب سے حساب آپ کو لگانا ہے، مثلا لڑکا ہے تو 12 سال سے حساب لگا لے، مثال کے طور پہ اس کی عمر 50 سال ہے، 50 سال میں سے وہ 12 سال نابالغیت کے نکال دے، اب بچے 38 سال، اب 38 سال کی اس کو قضا عمری ادا کرنا ہے اگر وہ پابندی سے نہیں پڑھتا تھا، یا مثلا 5 سال پہلے نمازی بنا تو اب وہ 5 سال جس میں وہ 5 وقت نماز کا پابند بن گیا، وہ 5 سال بھی نکال دے۔ اب جتنی نمازیں اس کی چھوٹی، ان نمازوں کا حساب لگا کر اب اس کو قضا عمری ادا کرنا شروع کر دے۔ تو اس میں علماء کرام نے بڑی آسانیاں دی ہے کہ وہ اس طرح نماز ادا کر لے کہ جیسے ایک دن کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 فجر کی فرض، 4 ظہر کے فرض، 4 عصر کے فرض، 3 مغرب کے فرض، 4 عشاء کے فرض اور 3 وتر، ٹوٹل ہوئے 20 رکعتیں۔ تو 20 رکعتیں اس کو پڑھنا ہوتا ہے ایک دن کی نماز۔ تو آسان طریقہ یہ بتایا گیا کہ جیسے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، نیت یہ کر لے کہ یا اللہ، جو میری فجر کی نماز قضا میرے ذمہ باقی رہ گئی، جو میں نے ابھی تک ادا نہیں کی، وہ ادا کرتا ہوں۔ اس طرح نیت کر کے وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر رکعت باندھ لے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس میں تخفیف کر دے، نماز کو چھوٹی کر دے نماز، تاکہ جلدی جلدی نماز ادا ہو۔ تو ثنا نہ پڑھے، تعوذ اور تسمیہ وغیرہ نہ پڑھے، ڈائریکٹ جو ہے سورہ فاتحہ سے شروع کر دے، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ اس کے بعد ضم سورہ کوئی بھی چھوٹی سورت پڑھ لے، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے۔ اس کے بعد رکوع کر لے، اور رکوع میں 7، 5 یا 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنے کے بجائے صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے، سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے اٹھ جائے، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائے، اللہ اکبر۔ سجدے میں جانے کے بعد صرف 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہے، پھر سجدے سے اٹھے، پھر اور ایک سجدہ کرے، اس میں بھی یہی پڑھے سبحان ربی الاعلی۔ پھر 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی، اب دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے ٹھہر جائے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا، ضم سورہ پڑھا، اس کے بعد رکوع میں 1 مرتبہ تسبیح، سجود میں 1 مرتبہ تسبیح۔ اب آگئے التحیات میں۔ اب التحیات میں آنے کے بعد، التحیات پوری پڑھنے کے بعد چھوٹا سا درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، پھر سلام پھیر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کی نماز فجر کمپلیٹ ہو گئی۔ اس طرح فجر کی نماز ادا کر لے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، تو پہلے 2 رکعت تو ایسے ادا کرے گا جس طرح ابھی میں نے آپ کو فجر کا طریقہ بتایا۔ آپ تیسری چوتھی رکعت میں جب اٹھ کے ٹھہرے گا تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ رکوع کی اور سجود کی 1 تسبیح پڑھ لے۔ پھر چوتھی رکعت میں آ گئے آپ، چوتھی رکعت میں ٹھہر کر بھی پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہے۔ تو یہ 4 رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ رکوع سجود کر لے، التحیات پڑھ لے۔ پھر التحیات کمپلیٹ کرنے کے بعد درود ابراہیم یا دعائے معصور پڑھنے کے بجائے وہی چھوٹا سا درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ظہر کی جس طرح پڑھا، عصر کی اس طرح پڑھ لے، پھر مغرب کی بھی اس طرح پڑھ لے۔ مغرب میں تو 3 رکعت ہی ہیں، کہ تیسری رکعت میں اٹھ کے ٹھہر کر 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع سجود میں 1 تسبیح پڑھ کر التحیات اور چھوٹا درود شریف پڑھ کر سلام پھیر دے۔ مغرب ہو گئی۔ عشاء کی بھی ایسے ہی پڑھ لی جس طرح ظہر اور عصر پڑھا تھا۔ اب عشاء کی نماز کمپلیٹ اس وقت ہوتی ہے جب بندہ وطر پڑھے، تو وطر کی نماز بھی قضا ادا کرنا ضروری ہے، کہ اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو صرف 4 رکعت نہیں پڑھے گا، بلکہ 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 3 رکعت وطر بھی ادا کرنا ہوگا۔ تو اب وطر کی نماز اس طرح ادا کرے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں جس طرح
پہلے پڑھا تھا فجر اور ظہر اثر مغرب عشاء میں جس طرح پڑھا تھا اسی طرح پڑھ لے. اب التحیات پڑھنے کے بعد 2 رکعت کمپلیٹ کیے، التحیات پڑھی، التحیات پڑھنے کے بعد اب اٹھ کے ٹھہر جائے تکبیر کہہ کر اللہ اکبر. اب 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں نہیں جا سکتا، اب اس کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا پڑے گا، ضم سورہ بھی پڑھنا پڑے گا، پھر تکبیر کہہ کر اللہ اکبر تکبیر کہہ کے جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت کے بجائے چھوٹی سی دعا پڑھ لیں، اللہم اغفر لی، چھوٹی سی دعا پڑھ لیں، رب اغفر لی، یہ پڑھ لیں، یا چھوٹی سی دعا رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، 3 مرتبہ رب اغفر لی کہہ کر رکوع میں چلا جائے. رکوع میں سجود میں 1 مرتبہ تسبیحات پڑھ کر التحیات پڑھ لے، اور التحیات پڑھ کر چھوٹا سا درود شریف اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھ کر سلام پھیر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کی وتر بھی ہو گئی. تو اس طرح ایک دن کی 20 رکعتیں بآسانی ادا ہو جاتی ہیں. پیارے بھائیوں، قضا نماز بہت اہم ہے کہ جن کی جتنی نمازیں قضا ہو گئی اس کا پورا حساب لگا کر قضا عمری پوری ادا کرنا یہ ضروری ہے. بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ کوئی بڑی رات آتی ہے جیسے شب معراج، شب براءت یا شب قدر، تو اس میں 4 رکعت نماز پڑھ لے، تو اگر اس کی 70 سال کی نمازیں ہوں گی تب بھی وہ 4 رکعت نفل پڑھ لے گا تو سب ادا ہو جائیں گی. یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. جتنی نمازیں بالغ ہونے کے بعد چھوٹ گئی اتنی تمام نمازوں کو ادا کرنا فرض ہے، قضا ادا کرنا بھی فرض ہے، یہ معاف نہیں ہے. اسی طرح روزے جن کے چھوٹ گئے ان کو روزوں کا حساب لگا کے روزے بھی قضا عمری ادا کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو قضا نماز کرنے سے محفوظ فرمائے، اور جتنی نمازیں قضا ہو گئی موت سے پہلے جلد از جلد اس کو ادا کرنے کی اللہ تعالی ہر مسلمان بھائی بہن کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.